اب زین بھائی تشریف لائیں. زین بھائی تیار ہیں آپ؟ جی جی جی. السلام علیکم زین صاحب. اور کیا حال چال ہے آپ وعلیکم کے؟ السلام. وعلیکم السلام. کیسے کہاں ہیں؟ سے ٹھیک کال ہے. کیا آپ نے زین بھائی؟ جی میں پاکستان پنجاب سے. جی جی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. حکم کریں زین بھائی. جی کل نا قبلہ صاحب آئے تھے، علامہ صاحب، جو بڑا تان کر رہے تھے کہ آپ کے فالوورز کدھر ہیں آج، کتنی پڑھائی کی ہوں ہے اور سارا کچھ نا. تو ان کو یہ کہنا تھا کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم جب مجلسوں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ جی ہمیں مولانا صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف نا ایک بات کر جاتے ہیں، نہ کوئی حوالہ ہوتا ہے، نہ کوئی کتاب کا بتاتے کہ اس کتاب میں لکھا ہے. اس کے بعد جب آپ کی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے، اس کے بعد سے ہم نے نا وہ کتاب پڑھی، پہلے تو تصدیق کری کہ واقعی اس کتاب ہوں میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو آپ کے توسل سے نا انسان جو ہے وہ چیز تو پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی 5-6 اور احادیث ہوتی ہے، وہ بھی بندہ پڑھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نا انسان پھر کہتا ہے کہ 5-6 حدیثیں بہت پیاری لگی ہیں، اس کے بعد ہم پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں. انسان اسی طرح پڑھتا رہتا ہے. پھر احادیث اہل بیت ایسی ہیں کہ اگر انسان ڈپریشن میں بھی ہے نا، وہ احادیث پڑھے تو وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. اتنا نور، اتنی تاثیر ہے ان احادیث میں. لیکن ماشاء اللہ. انہوں نے اس سے جو ہے نا لوگوں کو روک دیا ہے کہ نہیں، آپ کو حدیثیں سمجھ نہیں آ سکتی، لہذا آپ ہماری تقلید کریں. اور تقلید کس میں کرنی ہے؟ ہمارے قول آپ پہ حجت ہے، ٹھیک ہے. ہوں تو بالکل. اب تقلید آپ کروا رہے ہیں کہ حدیث سمجھ نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے. اور تقلید کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ہمیں اس سے حدیث سمجھ آنے لگ جائے گی؟ نہیں. آپ نے حدیث کی کتاب کو سائڈ پہ رکھنا ہے، وہ آپ نے پڑھنی نہیں ہے. ہماری توضیع ہے 150 روپے کی، وہ پڑھنی ہے. ہوں اتنا بالکل صحیح کام فرمایا. حراملی جو ہے وہ کر کے گئے ہیں. 30 جلدیں جو انہوں نے وسائل شیعہ کی بنائی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے جتنے محدثین ہیں انہوں نے اتنا کام کیا. انہوں نے کس لیے کیا ہے؟ کہ ہم بعد میں مجتہدین کی تقلید کر لیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ان کی تو پھر محنت ساری ضائع گئی نا، مطلب ان کے حساب سے کہ انہوں نے تو کوئی کام نہیں کیا. اور جی ان کا بالکل ایک صحیح فرما. دعویٰ ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام دین شاید نہیں پہنچا کے گئے پورا، تو ان کے یہ کمپلیٹ کریں گے نا. مجتہدین شاید. یہ کمپلیٹ جی کریں گے. جی بالکل. تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت علیہ السلام نے دین ناقص پہنچایا. یہ کمپلیٹ کریں گے. ہاں جی، تو پھر ان کو امام کی ظہور کی کیوں ضرورت ہے جب یہ سارے مسائل خود بالکل حل کر رہے ہیں؟ بالکل. اصل ضرورت تو ہمیں ہے نا، ہم نے سوال پوچھنے، ہم نے نئے مسائل جو آئے ہیں ہم نے ان سے پوچھنا. ہم نے ان کی طرح قیاس تو نہیں کرتا نا کہ یہ بالکل جو اجتہاد میں سے قیاس نکالتے پھر قیاس کے حساب سے ہی، کیونکہ قیاس کے بغیر اجتہاد کام نہیں کرتا. کشتی والا جی جو مسئلہ ہے اس سے اجتہاد یہ ہوتا ہے. کیا. قیاس کے بغیر بھی اجتہاد ہوتا ہے. قیاس کے جی جی بغیر بھی اجتہاد ہوتا ہے. اور اور اجتہاد کے بغیر بھی جو قیاس ہے، عفواً قیاس کے بغیر بھی جو اجتہاد ہے اس کو ارتیاء بولتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں، رائے بولتے ہیں. وہ بھی حرام ہے. وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. عزت. جی مزید ایک کچھ کہنا آپ نے؟ جی جی جی. آج کے موضوع اور کے مناسبت سے کچھ کہنا ہے؟ جی بالکل. بسم آپ حکم بہت کریں. اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کے ہوں جب سے آپ نہیں تھے تو علماء کو للکارا گیا، لیکن یہ لوگ صرف چندہ لینے اور ایران کی فنڈنگز لینے اور ہوں مجلسوں کا جو یہ فنڈ وغیرہ ہے یہ لینے میں مصروف رہتے تھے. اور انہوں نے اہل سنت کا بالکل بھی جواب نہیں دیا. بالکل صحیح فرمایا. نہ یہ کالز لیتے تھے ان کی، نہ ہی کچھ ایسا آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی مناظرہ کیا ہو بلکہ ان ان کے کے کسی چیلنجز سے ملتہی بھاگ سے. گئے نا یہ لوگ. ان کے جی چیلنجز سے بالکل ہمیشہ ایسے ہی. بھاگتے رہے. ان کا ایک بالکل ایسے سینیٹر ہی. تھا جواد ہادی. وہ زندہ ہے. وہ پارا چنار کا ایک مولوی تھا جواد ہادی. وہ مر گیا زندہ ہے؟ آپ کو پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا. اس کا یہ دیکھیں یہ نواز شریف جب پرائم منسٹر تھا 1990 کی دہائی میں جی پاکستان میں تو نہیں تھا. میں نے سنا ہے، بار بار سنا ہے علماء سے کہ سپاہی صحابہ کے ساتھ اس کا مناظرہ رکھا. اس زمانے میں چینلز بہت نہیں ہوتے تھے. اب تو چینل بہت ہے نا، اتنے زیادہ چینلز جی ہیں. اس زمانے میں صرف پی ٹی وی تھا. پی ٹی وی پاکستان کا واحد چینل. اس میں مناظرہ رکھا گیا سپاہی صحابہ کے مولوی اور جواد ہادی کے درمیان. جواد ہادی سینیٹر نے قبول کی کہ ہم آئیں گے شیعوں کے مقابلے میں. سپاہی صحابہ کا آدمی پہنچ گیا، یہ نہیں آیا. اور سپاہی صحابہ کا آدمی نے کہا کہ دیکھو میں نے نہیں بتایا کہ کافر ہیں. مناظرے سے بھاگ گیا اور پورا تقریر کر کے چلا گیا وہ. اور شیعوں کی اتنی بدنامی ہوئی. آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، یہ واقعہ سچا ہے. یہ 90s کے بات ہے. اوکے جناب، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. جی بہت شکریہ. بہت مہربانی.